اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص صفت صلاۃ النبی میں آگے جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ بیٹھنے سے متعلق ہی ہے۔ اس سے پہلے درس میں آیا کہ کوئی آدمی عاجز ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا، تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور نفل میں اجازت ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر کے کوئی آدمی چاہے تو پڑھ سکتا ہے، قدرت کے باوجود بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن ثواب اس سے آدھا ملے گا۔ اور قیام اللیل، رات کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طریقے ثابت ہیں۔ آپ نے کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھی ہے، عام طور پر ایسے ہی ہے، اور بیٹھ کر کے بھی آپ نے تہجد پڑھی ہے۔ اسی طرح تیسرا طریقہ بھی پچھلے درس میں آیا کہ اللہ کے نبی بیٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے، 30-40 آیتیں باقی رہتی تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ تینوں طریقے سے ثابت ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ آدمی صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز کو اہتمام سے ادا کرے، کیونکہ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے، اور زندگی میں اس کے عجیب و غریب اثرات انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور خاص طور پر اسے اگر ثلث اخیر میں پڑھتا ہے، آخری پہر میں پڑھتا ہے، اللہ کے نزول کا وقت ہوتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کھڑے ہو کر کے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وضو کر کے بیٹھ کے ہی پڑھ لیجئے، اگرچہ کہ آپ کے پاس طاقت تو پھر بھی بیٹھ کر کے آپ پڑھ لیجئے، آپ کو آدھا ثواب تو مل جائے گا۔ تو یہ نماز ہم ادا کر سکیں، ہمارے لیے آسانی کی گئی نوافل میں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اذا صلی قاعدا، اگر بیٹھ کر کے کوئی آدمی پڑھتا ہے نماز تو کیسے نماز پڑھے گا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، آپ نے کہا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے، تو بیمار کی جو کنڈیشن ہے، جو اس کی حالت ہے، اس کے مطابق وہ بیٹھ کر کے نماز کو پڑھ سکتا ہے، جیسے اس کے لیے آسانی ہو۔ کوئی آدمی اسے پیر لمبا کر کے نماز پڑھنا ہے، ایک پیر لمبا کیا ہے، ایک موڑ لیا ہے، کوئی کرسی پر بیٹھ کر کے، یا کسی کو سہارے کی ضرورت ہے پیچھے، جس طور پر بھی وہ بیٹھ کر پڑھنا چاہے جس سے اس کے لیے آسانی ہو، اجازت ہے۔ کیونکہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو، جن کو بواسیر کی بیماری تھی، آپ نے کہا اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ نے ایک مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ بیٹھ کر کے کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو بہتر کیا ہے اس کے لیے، کیسے بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہیے۔ کرسی پر تو سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، زمین پر کیسے بیٹھ کر پڑھنا ہے؟ کہتے ہیں جلس متربعن۔ متربعن کا مطلب ہے جس طرح میں بیٹھا ہوں، متربعن کا مطلب ہے آپ کا سیدھا پیر آپ کے لیفٹ ران کے نیچے ہونا چاہیے، اور آپ کا بایاں پیر، لیفٹ پیر کا جو پیر ہے وہ آپ کے سیدھی ران کے نیچے ہونا چاہیے، جس طرح سے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اسے کہتے ہیں متربعن، چار پر بیٹھنا۔ ایک تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہم نے دونوں پیروں کو موڑ لیا، سیدھا پیر لیفٹ ران کے نیچے اور بایاں پیر رائٹ ران کے نیچے، تو یہ اسے کہتے ہیں متربعن۔ اسی شیخ البانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ افضل ہے، کوئی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو یہ اس کے لیے افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو دیکھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی اس طرح سے متربعا، پیروں کو موڑ کر کے، جس طرح ادب سے بیٹھنا کہتے ہیں، یا کوئی اور لفظ جو ہمارے شہر مشہور ہے مجھے نہیں معلوم، اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنے پیروں کو موڑ کر کے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس شکل میں بڑی راحت ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہے، مریض ہے، اگر وہ ادب بن کے اس طرح بیٹھ کر کے رکعت باندھا ہوا ہے تو اسے بیٹھ کر پڑھنے میں بڑی آسانی ہے، اور اسی کو انہوں نے افضل کہا کیونکہ رسول نے ایسے ہی پڑھا ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، اور چھوٹی عمر تھی ان کی، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد ادب بن کر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے والد کو دیکھا اور وہ بھی ادب بن کر بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے، تو عبداللہ بن عمر نے انہیں دیکھ کر کے منع کیا، کہا کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں ہمارا پیر کھڑا ہو سیدھا اور ایک پیر نیچے کی طرف ہو، ہمارے جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ تو ان کے بیٹے نے پوچھا، ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، کہ آپ تو ادب بن کے اس طرح سے متربعاً نماز پڑھ رہے ہیں، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے پیروں میں وہ طاقت نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، آخری عمر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یا کسی مرض کی وجہ سے انہوں نے کہا میرے پیر میرے وزن کو برداشت نہیں کر پا رہے، اس لیے میں ادب بن کر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اس عمل سے بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی کہ ادب بن کر بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن دو سجدوں کے درمیان
اور تشہد کے وقت جیسے ہم بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھنا ہی افضل ہے. کوئی آدمی اس طرح ادب بن کر کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور جب تشہد کا وقت آئے تو جس طرح عام مسلمان تشہد میں بیٹھتا ہے ویسے ہی بیٹھنا افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کر سکتا ہے تو کرے، کیونکہ قیام تو ساقط ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے. اب بیٹھنے کی چھوٹ ہے، اسے بیٹھ سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ جب تشہد آئے تو جس طرح عام لوگ تشہد میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی تشہد میں بیٹھے. اور وہی دو سجدوں کے درمیان بھی اگر وہ جیسے عام مسلمان بیٹھتے ہیں اگر وہ بیٹھ سکتا ہے تو اچھی بات ہے. یہ سب چیزیں فرض نہیں ہیں. میں نے ابتدا ہی میں بتایا جیسے مریض کے لیے آسانی ہو ویسے وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل کی بات ہو رہی ہے کہ کون سا عمل بہتر ہے، کون سا عمل کس طریقے پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ افتراش میں بیٹھ کر کے نماز پڑھنا افضل ہے. بیٹھنے والے کے لیے افتراش، جس طرح ہم پہلے تشہد میں بیٹھتے ہیں اسے افتراش کہتے ہیں. تو بعض علماء نے کہا افتراش بہتر ہے کہ بیمار آدمی، بوڑھا آدمی جو نیچے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے وہ تشہد میں جیسے بیٹھ کے پڑھتے ہیں ویسے بیٹھ کر کے پڑھے. ان لوگوں نے یہ دلیل دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ سنت نماز میں یہی ہے. آپ 2 رکعت نماز چاہے فجر کی پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہوں، قیام اللیل کی نماز پڑھ رہے، سب میں تشہد میں ایسے ہی بیٹھتے ہیں. ہم 2 سجدوں کے درمیان بھی ایسے ہی بیٹھتے ہیں. یعنی عام طور پر نماز میں جو بیٹھنے کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے وہ ایسے ہی ہے، افتراش کی شکل میں. تو بعض علماء نے کہا افتراش کی حالت میں بیٹھنا زیادہ افضل ہے. رہی بات سلف کی، تو سلف نے دونوں پر عمل کیا ہے. سلف میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو ادب بن کے بیٹھ کے پڑھتے تھے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، طاقت نہ ہونے کے سبب، اور بعض لوگ افتراش میں پڑھتے تھے. یہ دونوں طریقے صحیح ہیں. اور رہی بات افضل کی تو دونوں باتیں میں نے بتائی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو واللہ عالم افضل یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھنے والا ادب بن کر بیٹھ کر نماز پڑھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. تو یہ مسئلہ ہے جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. اور میں نے ابتدا میں بتایا کہ یہ چیزیں فرض نہیں ہیں، یہ چیزیں فرض نہیں ہیں. بہتر کیا ہے اسے علماء نے ذکر کیا ہے. پھر آگے دوسرا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ الصلاۃ فی النعال، کہ کھڑے ہونے والا آدمی کیا جوتوں میں نماز پڑھ سکتا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جائز ہے بغیر جوتوں کے نماز پڑھنا بھی، اور جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اور ابو داؤد کی حدیث انہوں نے نقل کی ہے، عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے رسول کو دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام یصلی حافیا ومنتعلا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پیر بھی نماز پڑھتے تھے اور جوتے پہن کر کے بھی نماز پڑھتے تھے. دونوں طرح سے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے. لہٰذا جوتوں میں نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. اور اس پر انکار روافظ نے کیا ہے. روافظ نے اہل السنہ پر جن باتوں میں شدید رد کیا ہے ان میں سے یہ ہے کہ وہ یہ روافظ یہ کہتے ہیں کہ جوتوں میں نماز پڑھنا بے ادبی ہے یا گستاخی ہے، جبکہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل رہا ہے، آپ کی سنت رہی ہے. بلکہ بخاری کی حدیث ہے، کسی شخص نے انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا رسول نے جوتوں میں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے نبی نے جوتوں میں نماز پڑھی ہے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے، یعنی ابھارا ہے امت کو کہ جوتوں میں نماز پڑھنا چاہیے. آپ نے کہا کہ یہود بغیر جوتوں کے نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا ان کی مخالفت کرو، جوتے پہن کے بھی نماز پڑھو اور موزے اور ساکس پہن کے بھی نماز پڑھو. تو صرف یہ جائز نہیں ہے بلکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ مستحب اور ثواب کی چیز ہے کہ کوئی آدمی جوتے یا موزے پہن کر کے نماز پڑھے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بلکہ مشہور حدیث آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اچانک نماز کے دوران آپ نے کیا کیا؟ اپنا جوتا نکال کر کے آپ نے رکھ دیا، اور سارے صحابہ نے جوتا نکال کر کے رکھ دیا. اب کیا پتا چلتا ہے اس سے؟ کہ رسول نے بھی جوتا پہنا ہے اور صحابہ نے بھی جوتا پہنا ہے. تو یہ مسجد نبوی کی بات ہے اور رسول کی زندگی کی بات ہے. اور اسی حدیث کی تکمیل ہے ابو داؤد میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جب کہ تم نے کیوں نکال دیے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے جوتے نکال دیے تو ہم نے بھی نکال دیے. تو آپ نے کہا میرے جوتوں میں کچھ گندگی لگی تھی اور جبریل نے مجھے کہا اس میں گندگی ہے اس لیے میں نے نکال دیا. پھر آگے آپ نے کہا ابو داؤد کے الفاظ ہیں اذا جاء احدکم المسجد، کہ تم میں سے کوئی آدمی مسجد کو آئے تو وہ دیکھے اگر اس کے جوتوں میں گندگی ہے تو اسے صاف کر لے. اس کا مطلب آپ نے مسجد میں آنے کی اجازت دی ہے کہ جوتے پہن کر کے آ سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے. تو لہٰذا جوتوں میں نماز پڑھنا یہ رسول سے ثابت ہے، جائز ہے. بلکہ اہل علم نے کہا کہ کبھی کبھار یہ مستحب اور بہتر ہوگا،
وہاں پر بالخصوص جہاں پر اسے لوگ ناپسند کرتے ہوں. لیکن 2 شروط ہیں اس کی. پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں گندگی نہ ہو. اگر گندگی ہے تو پھر آپ نکال کر کے پڑھیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جن جگہوں پر جوتے پہننے کا امکان نہ ہو، جس طرح آج ہماری مسجدیں بچھی ہوئی ہیں، یہاں پر جوتے پہن کر کے آنا مناسب صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ مسجد کو گندا کرنے میں شامل ہو جائے گا اور دوسرے مصلیوں کے لیے اذیت کی بات ہوگی. تو ایسی مسجدیں جو مفروش ہیں، بچھی ہوئی ہیں، ان مسجدوں میں جوتوں کے بغیر نماز پڑھی جائے جہاں پر اس کا امکان ہو. جیسے رسول کی مسجد تھی، اس میں نیچے کوئی قالین نہیں تھی، مٹی تھی وہاں. اسی لیے مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور بارش ہوئی تھی تو آپ کے پیشانی پر مٹی لگ گئی تھی. اس کا مطلب آپ کی مسجد میں بچھا ہوا کچھ نہیں تھا. تو ایسی کوئی مسجد ہے یا کوئی آدمی سفر میں ہے یا گھر میں اگر وہ ممکن ہو، ایسی جگہوں پر اس سنت پہ عمل کیا جائے اور اس سنت سے لوگوں کو واقف کرایا جائے کہ اللہ کے نبی نے ابو داؤد کی حدیث میں کہا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو. اور کیونکہ وہ لوگ نماز اپنی جوتوں میں نہیں پڑھتے، موزوں میں نہیں پڑھتے، اس میں کوئی کراہت نہیں. جوتے نجس نہیں ہوتے ہیں، ہمیں اٹھائے ہوئے ہوتے. جوتا سواری ہے انسان کی. جس طرح سواری پر بیٹھ کر اپنے آپ کو محفوظ ہم کر لیتے ہیں، اسی طرح جوتے بھی ہماری سواری ہے. اس سے انسان بہت ساری تکلیفوں سے بچتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. یا شیخ البانی رحمۃ اللہ نے کہا جہاں امکان ہو اس کا، وہاں پر جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ کبھی کبھار وہ بہتر اور مستحب بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ عمل توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.